2023 ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہا ہے، 2022 کو کس انداز سے رخصت ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، اور آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں عام ہو گئی ہیں اور جس انداز سے نئے سال کا استقبال کیا جاتا ہے، اس میں جو رنگ ریلیاں اور بہت ساری برائیاں جو کی جاتی ہے، ان پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو چہرے ہیں ایسے بزرگوں کی ہیں جو 5 وقتہ نمازی ہیں، جو سب سے پہلی صفوں میں آنے والے لوگ ہیں۔ حالانکہ یہ بیان آج کے ان نوجوان اور ان بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے تھا جو لوگ نیو سال کا استقبال اس انداز سے کرتے ہیں، کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے۔ آپ ان کی رنگ ریلیوں کو دیکھیں گے تو استغفار پڑھتے ہوئے اللہ کا خوف کھائیں گے، اور محسوس ایسا ہوگا کہ کہیں زمین کو دھسا نہ دی جائے۔ ایسے ایسے ہنگامے، ایسے ایسے پٹاخے اور ایسی رنگ ریلیاں مچائی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، قرآن نے ہمیں بیدار کیا ہے، کیا کہا ہے؟ ہمیں متنبہ کیا ہے۔ فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی کے اوقات کو لاپرواہیوں سے، سستیوں کے ساتھ، غفلتوں کے ساتھ گزارا ہوگا اور من مانی زندگی گزاری ہوگی، من چاہی زندگی پر چلا ہوگا، اور سال کے آنے اور جانے پر اس طرح کی ہلڑ بازی کی ہوگی، ایسے لوگوں کو جہنم کو ایسے لوگوں سے بھرا جائے گا۔ جب اس میں داخل کیا جائے گا شراب کے اڈوں کو گرم کرنے والے، زنا خاری کے اڈوں کو گرم کرنے والے، اور اللہ کے قہر کو دعوت دینے والے لوگ جیسے لوگوں سے جہنم کی آگ جب بھرا جائے گا تو جہنمی لوگ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا چیخیں گے، چلائیں گے، فرمائیں گے، کیا کہیں گے؟ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ اے ہمارے رب، ایک چانس دے دیجئے، ایک بار مہلت دے دیجئے، یہاں سے نکال کر دنیا میں بھیج دیجئے۔ نعمل غیر الذی کنا نعمل، ہم ایسا عمل کریں گے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانیاں نہیں کریں گے۔ کنا نعمل، ہم جو کر کے آئے ہیں اس کے خلاف کر کے آئیں گے۔ ہم کر کے کیا آئے؟ زنا کے اڈوں کو گرم کر کے آئے، شراب خوری کے اڈوں کو گرم کر کے آئے، اور نیو ایئر کے موقع پر اتنی جشن منائے، اتنی رنگریلیاں منائیں کہ ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں صرف ہم ہی لوگ ہیں، باقی کسی چیز کا وجود نہیں ہے، اور ہر طرح کے گناہ کر کے آئے۔ مولا یہ تو کام کر کے آئے، لیکن جب چانس دیں گے آپ، مہلت دے دیں گے آپ، تو ان تمام برائیوں کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، مکمل نیک انسان بن کر آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے، دیکھیے اللہ کا قرآن سنیے، فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر۔ اے غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان، اے نامراد پانے والے انسان، کیا تجھے اتنا وقت نہیں دیا گیا تھا؟ کیا آپ کو اتنا ٹائم نہیں دیا گیا جس ٹائم میں، جس وقت میں آپ اپنے آپ کو نصیحتوں کے ذریعے کامیاب کر سکتے تھے؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، یہاں تک کہ تم کو سمجھانے کے لیے ڈرانے والوں کو بھیجا گیا، پیغمبروں کا نزول ہوا، اللہ والوں کو پیدا کیا گیا، اور جمعہ کے خطبے کے ذریعے، ممبر کے ذریعے، مسجدوں کے ذریعے، مکتبوں کے ذریعے، مدرسوں کے ذریعے، اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے، اور ہر دینی شعبے کے ذریعے تمہیں بیدار کر گیا، تمہیں متنبہ کیا گیا۔ اے غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان، اپنی زندگی کا حساب کر لو، اپنے اوقات کو صحیح انداز سے گزارو۔ اولم نعمرکم ما یتذکر، کیا تمہیں اتنا ٹائم نہیں دیا گیا جس ٹائم میں تم اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے تھے؟ یہ ان لوگوں کو جو ناکام ہو کر جائیں گے،
جو منمانی زندگی گزار کر جائیں گے، جو یہود و نصارہ کی روش کو، ان کے طریقے کو، ان کے تہذیب و تمدن کو اپنا کر دنیا سے جائیں گے، من تشبہ بقوم فہو من، جو غیروں کی متشابہت اختیار کر کے دنیا سے جائے گا، یہ ان لوگوں سے کہا جائے گا۔ کیا تمہارے پاس کوئی آیا نہیں؟ کیا کوئی بتانے والا نہیں آیا کہ 2022 کے ختم پر کیا کرنا ہے؟ 2023 جب شروع ہو رہا ہے تو اس موقع پر کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس طرح کا کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ تو کیا کہیں گے؟ فَذُوقُوا وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کہیں گے ضرور آئے، مولانا صاحب آئے، مولوی صاحب آئے، مفتی صاحب آئے، جماعت والے آئے، مدرسے والے آئے، اللہ والے آئے، دین کا پیغام لے کر آئے، اللہ سے ڈرانے والے لوگ آئے، ہر طرح کے لوگ آئے، لیکن ہم سمجھتے تھے یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ نا سمجھ لوگ ہیں، یہ دنیا کی باتیں نہیں کرتے، زمین کی باتیں نہیں کرتے، یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں تھا، ان باتوں پر اعتماد نہیں تھا۔ مولوی صاحب کہتے تھے کہ اپنے آپ کو کامیاب بنا لو، اپنے آپ کو غلط راستوں سے بچا لو، مولوی صاحب کا مذاق اڑاتے تھے، حاجی صاحب کا مذاق اڑاتے تھے، ڈرانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ فرمائے گا، اے نادان، اے غفلت میں ڈوب کر زندگی گزارنے والے اور ناکام ہونے والے انسان، جس طرح دنیا میں تو نے میری باتوں کو ٹھکرایا، میری باتوں کو لانے والے لوگوں کو ٹھکرایا، اسی طرح یہاں آج تمہیں ٹھکرا دیا جائے گا، تمہاری سنی نہیں جائے گی۔ جس طرح دنیا میں تم عقل مند لوگوں کو بیوقوف سمجھتا تھا، یہ کیا جانیں گے، یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے، یہ بوریوں پر بیٹھنے والے، یہ داڑھی ٹوپی والے، ان کو کیا معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ان کو عقل مند نہیں بلکہ بیوقوف سمجھتے تھے۔ آج تمہیں پتہ چلے گا کہ کون عقل مند ہے، کون بیوقوف ہے۔ قرآن نے ہمیں بیدار کیا ہے میرے بھائیوں، غفلت کی چادر کو چاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم نعمرکم، یاد کرو اس زمانے کو، یاد کرو اس میدان حشر کو، جس کا جہاں پر حاسبو، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنا حساب کر لو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچ لو کہ 70 سال کن رنگینیوں میں گزار دیے، کن اوقات میں گزار دیے، 50 سالہ زندگی کو کن عبادتوں میں اور کن ریاضتوں میں گزار دیے۔ حاسبو، حساب کرو، قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اللہ کے نبی کا قول ہے، حساب کر لو، اپنی زندگی کو جانچ لو، پرکھ لو کہ کدھر لے جا رہے ہو، کن کاموں میں لے جا رہے ہو، کن باتوں کی طرف اپنے آپ کو گامزن کر رہے ہو۔ خبردار، اپنے آپ کو اس وقت بیدار نہیں کیا، ہوش کے ناخن نہیں پکڑے تو اوندھے منہ جہنم میں ڈھکیل دیے جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا، اللہ فرماتا ہے اگر اللہ رب العزت انسانوں کے ہر کرتوت کے بدلے اسے پکڑنے لگے، ہر برائی کے بدلے پر انہیں پکڑنے لگے، تو روئے زمین پر کوئی ایک انسان بھی نہیں بچے گا، ہر جانور، ہر انسان دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا ہم نے تو انسان کو ڈھیل دے رکھی ہے، انسان کو مہلت دے رکھی ہے، انسان کو ٹائم دے رکھا ہے کہ اپنے آپ کو سدھار لے، اپنے آپ کو بنا لے، اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے آپ کو کامیاب کر لے۔ فرمایا جب اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو کامیاب نہیں کرے گا، الہ اجل مسمى، جب پکڑنے کا وقت آئے گا، جب باری آ جائے گی، جب ٹائم آ جائے گا، دنیا کے سارے لوگ آ جائیں گے بچانے کے لیے، لیکن کوئی بچا نہیں پائے گا، کسی کی حکومت بچا نہیں پائے گی، کسی کی طاقت بچا نہیں پائے گی، مال و دولت بچا نہیں پائے گی، ڈاکٹر بچا نہیں پائیں گے، کوئی بڑا سے بڑا انسان بچا نہ پائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں 2022 کے گزرنے پر اور 31 دسمبر کی رات 11:59 پر جو ہمارے ملک کے اندر کوہرام مچایا جاتا ہے، جو رنگ ریلیاں کی جاتی ہیں، میرے بھائیوں
غیر تو غیر ہیں، اپنوں کی یہ بات ہے۔ نمازی گھروں میں ایسا ماحول رچا جاتا ہے جسے دیکھ کر یہود و نصارہ بھی شرماتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے بستر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے، بستر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے، کر کچھ روزے جزا کے واسطے۔ حد بھی ہے سستی کی لاپرواہی کی، حد بھی ہے سستی کی لاپرواہی کی، اتنی سستی اور لاپرواہی سے کوئی جیتا ہے کیا؟ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے، یعنی یہ زندگی جب تک ہے جاگ لیجئے، اپنے آپ کو جگا لیجئے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کی زندگی کی گاڑی کدھر جا رہی ہے، آپ کا کون سا راستہ ہے، جنت والا راستہ آپ نے چنا ہے یا جہنم والا راستہ چنا ہے؟ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ورنہ حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ جب زندگی کی سانس ختم ہو جائے گی اور یہ زندگی آپ کے ساتھ بے وفا کر جائے گی، جسم سے آپ کی روح نکل جائے گی، تو یاد رکھیے میدان حشر تک قبر کی مٹی تلے آپ کو سوتا رہنا پڑے گا، اور اسی طرح آپ میدان حشر تک ایک لمبے عرص تک اسی طرح آپ سوتے رہ جائیں گے۔ پھر آپ کے اعمال کے اوپر آپ کی قبر آپ کے ساتھ سلوک کرے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا اپنا حساب کر لو کہ کیا کر رہے ہو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ آپ نے سنا ہے کہ 5 ایسے سوالات ہیں جو ہر انسان سے ہوگا، بغیر اس سوال کے جواب دیے ہوئے کسی انسان کا، کسی جنتی کا، کسی جہنمی کا ایک قدم بھی آگے بڑھ نہ سکے گا۔ اس میں سے 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، تمہیں زندگی دی گئی تھی، بتاؤ اس زندگی تم نے کہاں گزاری؟ میرے بھائیوں، جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے کہ 2022 کے گزرنے پر 31 دسمبر کو میرے بھائیوں ہمارے گھروں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے پڑوسیوں کے گھروں میں جو ماحول بنایا جاتا ہے، جو پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں اور ہیپی نیو ایئر کی جو مبارکبادی کی ایک سیلاب کی طرح جو میسیج آتے ہیں، میرے بھائیوں اس میں رونے کی بات ہے۔ کیا یہ دسمبر کی رات، جنوری کی رات، یہ کیا ہمارے نبی کے زمانے میں نہیں تھی کیا؟ یہ کوئی نیا مہینہ، کوئی نیا سال، یہ کوئی نیا دن تھوڑی ہے، یہ تو ہمارے نبی کے زمانے میں بھی تھی، دسمبر صحابہ کے زمانے میں بھی آیا، اولیاء کرام کے زمانے میں بھی آیا۔ جس نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں ہم اور آپ، جس نبی کے عاشق رسول ہونے کا ہم اور آپ نعرہ لگاتے ہیں، اس نبی کی زندگی میں دسمبر نہ جانے کئی مرتبہ آیا، نئے سال کئی مرتبہ آئے، صحابہ کے زمانے میں کئی مرتبہ آئے، ابو بکر و عمر کے زمانے میں آئے، صدیق و فاروق کے زمانے میں آئے، علی مرتضیٰ کے زمانے میں آئے، عبد الرحمن بن عوف کے زمانے میں آئے، امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں آئے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ تمام بڑے بڑے بزرگان دین، اولیاء کرام، صحابہ کرام کی زندگیوں میں دسمبر بھی آیا، جنوری بھی آئی، ہر طرح کے سال اور مہینے آئے، لیکن کبھی بھی انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دیا۔ دسمبر اور جنوری کو چھوڑیے، محرم کا اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، محرم کے شروع ہونے پر کسی طرح کی کوئی مبارکبادی نہیں دی گئی۔ صحابہ کرام آپ سے کتنی محبت کرتے تھے، آپ کو نہیں بول سکتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کا مہینہ آپ کو مبارک ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی چلا ہے، جمعہ کا دن آپ کو مبارک ہو، جیسی جمعہ کا دن آتا ہے میسیج آتا ہے جمعہ آپ کو مبارک ہو۔ یہ کہاں سے ہے؟ یہ صرف مبارکباد دینا اور صرف لفظ مبارکباد ہی تک اپنے آپ کو محدود رکھنا، یہی اسلام کی پہچان رہ گئی، یہی اسلام کا مقام رہ گیا، یہی مسلمانوں کی شان رہ گئی؟ نہیں میرے بھائیوں،
اپنے آپ کو ان جہالتوں سے اور ان برائیوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیے، آئیے اسلام کی طرف، آئیے قرآن کی طرف، آئیے صحابہ کرام کی سیرت کی طرف، ان کی زندگیوں کو پڑھیے کہ سال کے اخیر میں، سال کے ابتدا میں آپ اپنی زندگی کو کس انداز سے شروع کرتے تھے، اور ان لوگوں نے سال کے اخیر اور ابتدا میں کیا پیغام لوگوں کو دیا ہے، ان کو پڑھیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جس انگریز کو ہمارے بزرگوں نے ان تک محنت کوششوں کے بعد اس پیارے ملک سے بھگایا تھا، لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ آج ہمارے نوجوان ہمارے ملک کے شہری انہی کی رسم پر، انہی کی تہذیب و تمدن پر آج اپنے آپ کو فریفتہ کیے ہوئے۔ انگریز جس ہیئر کٹنگ کے ساتھ اپنے بال کو کٹائے گا، اسی اسٹائل کے ساتھ ہمارے مسلمان نوجوان اپنے بالوں کو کٹاتے ہیں۔ انگریز جس انداز کا کپڑا زیب تن کرے گا، پہنے گا، وہی کپڑا، وہی اسٹائل ہمارے مسلم معاشرے کے مسلم نوجوان پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ جس سختی کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ یہاں سے بھگایا گیا تھا، لیکن ہم نے ان سے دوستی کرنی شروع کر دی اور ان کے انداز کو، ان کے تہذیب کو اپنانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہمارا کردار کس انداز سے ہونا چاہیے، ہمارا آئیڈیل کون ہے، ہمارے پہننے اوڑھنے چلنے پھرنے کے طریقے کیا ہونے چاہیے؟ میرے بھائیوں، انگریز کے دیکھ کر ہم چلیں گے، انگریز کے انداز کو ہم اپنائیں گے؟ میرے بھائیوں بزرگوں، بہت ہی افسوس کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ آپ بولتے ہیں کہ مولانا کیا ہو جائے گا نیو ایئر ہیپی کہنے میں، ہیپی نیو ایئر کہنے میں کیا ہو جائے گا؟ میرے بھائیو یاد رکھیے، جب مکان آپ تعمیر کرتے ہیں، اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو پورا مکان ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پھر کوئی انجینئر اس کو صحیح نہیں کر سکتا، کوئی انجینئر اس کو صحیح کہہ بھی نہیں سکتا، اور ہر آدمی یہی کہے گا یہ ٹیڑھا ہے، دیوار اس کی ٹیڑھی ہے، یہ اس کی بنیاد ٹیڑھی ہے، لہذا یہ مکان کسی لائق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر بچپن سے ہم بچوں کے ذہنوں میں ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادی کا ایک ماحول بناتے رہیں گے، کیک کاٹتے رہیں گے، لائٹنگ سجاتے رہیں گے اور پٹاخے پھوڑتے رہیں گے، تو یہی بچے پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ پھر آپ سمجھیں گے کہ انہیں امام غزالی بنا دیں، انہیں صحابہ کی سیرت پر لے آئیں، انہیں شیخ عبد القادر جیلانی والے صفات اپنانے کے لیے کہیں، تو یاد رکھیے آپ نے بچپن میں تعلیم ایسی دی ہے، پٹاخے خرید کر ان سے پٹاخے پھڑوائے ہیں اور رنگریلیاں مچوائی ہیں، کیک کٹوائے ہیں اور انگریزوں کے تہذیب و تمدن میں انہیں پالے ہیں، تو شیخ عبد القادر جیلانی کہاں بن جائے گا؟ اچھا، یہ بات بھی کی جاتی ہے مولانا صاحب یہ جمہوری ملک ہے، یہ جمہوری ملک ہے، کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، کرنا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے، دوستی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ جس طرح برتھ ڈے میں، چلڈرن ڈے میں، اسی طرح ٹیچر ڈے میں، چاکلیٹ ڈے میں، مدرس ڈے میں اور ٹیچر ڈے میں دنیا بھر کے ڈے مناتے مصنوعی خوشی، لیکن پھر بھی خوشی انسان کو نہیں ملتی ہے۔ جس طرح آپ ان چیزوں میں ان کا شریک ہو رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی آپ کا ساتھ دے، انہیں بھی بلائیے اور آپ بھی جمعہ ڈے منائیں، آپ بھی روزہ ڈے منائیں، آپ بھی صدقہ ڈے منائیں، آپ بھی زکوٰۃ ڈے منائیں، آپ بھی عیدین ڈے منائیں۔ جس طرح ہیپی نیو ایئر رات میں وہ لوگ مناتے ہیں، اسی طرح آپ ان کو بلائیے، شب برات میں برات ڈے منائیں، شب قدر میں قدر ڈے منائیں، تب تو دوستی کا حق ادا ہوگا۔ لیکن آپ ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے ساتھ آنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا، خبردار، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے جمہوری ملک کا تسبیح پڑھنے والے لوگوں، یاد رکھو یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کے دین اور ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لیں۔ آپ تو ان کی بات مانے چلے جا رہے ہیں، لیکن جب آپ کی باری آئے گی تو کون صاحب، کیا صاحب، کہاں سے تعلق ہے، کوئی مطلب نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب فالتو کی باتیں ہیں۔
کہ اپنے آپ کو جہاں تک ہونا چاہیے ان چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں پرہیز کریں گے، قرآن نے دو ٹوک فیصلہ نہ ہمارے لیے کیا نہ آپ کے لیے کیا، پوری انسانیت کے لیے کر دیا۔ آپ سوچیں گے مولانا صاحب ہمارے لیے کریں، نہیں، ہم سب کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے بھی کر رہے ہیں، پوری انسانیت کے لیے کہہ رہے ہیں، بالخصوص مسلمانان اسلام کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنی زندگی کا حساب لے لو۔ خدارا یہ 31 دسمبر کی رات جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں، کروڑوں روپے پٹاخے میں خرچ کیے جاتے ہیں، شراب کے اڈے گرم کیے جاتے ہیں، نوجوان شراب پی کر اتنی زوردار طریقے سے بائک کو اور اسی طرح کار کو اس کی ڈرائیونگ کرتا ہے کہ میرے بھائیوں صبح کے اخبارات خونوں سے رنگین نظر آتے ہیں۔ اتنے جانوں کے نقصان، مالوں کے نقصانات ایسے ہوتے ہیں کہ میرے بھائیوں ایک سمجھدار انسان ان چیزوں کو کر ہی نہیں سکتا۔ اور جو کچھ بھی بے شرمیاں ہوتی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ قرآن نے فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، خبردار زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کے قریب جانے سے روکا ہے اسلام نے، اور لوگ زناؤں میں ملوث ہیں۔ یہ 31 دسمبر کی رات کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہے، عزتوں کو نیلام کیا جاتا ہے، گرل فرینڈ شپ کے ذریعے عزتوں کی چادروں کو تار کیا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والی مسلمان بہنیں اور مسلمان بچے، مسلمان لڑکے اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ خدارا اپنی سستی کو، اپنی غفلت کو ان چیزوں سے ہٹائیے، اور اپنے نوجوانوں کو، اپنے چاہنے والے ساتھیوں کو ان چیزوں سے منع کیجیے۔ خبردار نیا سال آ رہا ہے، محرم الحرام میں ہم روزے رکھتے ہیں، محرم الحرام میں ہم تلاوت کرتے ہیں، محرم الحرام میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارا یہ سال عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، تیری رحمت و کرم کے ساتھ ہمارے سال کو یہ سال عطا فرما، اور جو پچھلا گناہ ہوئے اسے معافی تلافی کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے بھائیو 2022 جا رہا ہے، خبردار ایسا نہ ہو کہ آپ نادانی میں یا جانے میں کچھ ایسا کام کر جائیں کہ آپ کا پورا 2023 تباہ و برباد ہو جائے، آپ کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ کوئی ایسا آپ سے کام نہ ہو، کوئی ایسی فالتو میسیج نہ کریں، اور اسی طرح کا کوئی ایسی جملہ بازی نہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی توفیق سے ہم سب کو ان چیزوں سے بچائیں گے۔ میرے بھائیوں اگر اب نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھیے بربادی اور تباہی کے دہانے اور فیصلے ہمارے لیے ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جبریل امین پکڑ کر ہمیں اور آپ کو نہیں بتائیں گے کہ بیٹا ادھر چلو ادھر چلو، نہیں، اپنے آپ پر فیصلہ کرنا ہے۔ اپنے آپ سمجھدار ہیں، سمجھداری کام یہ ہے کہ صحیح راستہ کو چنیے، صحیح عمل کو چنیے، غلط چیزوں سے، غلط دوستوں سے، غلط محفلوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان بات